أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 133 مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا وسارعوا اور دوڑو الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی مغفرت کی طرف وجنت اور دوڑو جنت کی طرف عرضها السماوات والارض جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اعدت للمتقین جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے متقین کے لیے ہم نے جو جنت تیار کی اس کی طرف آؤ اور اس کی طرف دوڑو مغفرت کی طرف آؤ اس دنیا میں جو تم سے گناہ ہوئے ان گناہوں کی معافی رب سے مانگو اور اس معافی کے مانگنے میں جلدی کرو وجنت اور جنت کی طرف جلدی کرو یعنی نیک کام کرنے میں سستی مت کرو اور جو فرائض تم پر ہیں جو رب کے احکامات میں سے لازمی ضروری واجبات تم پر ہیں ان کو ادا کر کے رب کی مغفرت کی طرف آؤ سارعو سورت کہتے ہیں تیز رفتاری کو جلدی کسی کام کو کرنا پھر فور بغیر حیل و حجت کے کسی کام کو سر انجام دینا سارعو دوڑو اور آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف
مغفرت رب نے دینی ہے، جنت بھی رب نے دینی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دے رہا ہے، تم اس کو لینے میں جلدی کرو۔ اب لینی کیسے ہے؟ جو مغفرت کے اسباب ہیں ان اسباب کو تم اختیار کرنے میں جلدی کرو۔ نیک ہونے کے لیے بڑھاپے کا انتظار مت کرو، نیک ہونے کے لیے ایام بیماری کا انتظار مت کرو، بلکہ ابھی سے ہی کمر بستہ ہو جاؤ، ابھی سے ہی اس کام میں لگ جاؤ۔ سارعو، جلدی کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں سارعو الی اداء الفرائض، فرض ادا کرنے میں جلدی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے سارعو الی الاسلام، کہ اسلام قبول کرنے میں جلدی کرو۔ اور حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سارعو الی الہجرہ، ہجرت کرنے میں جلدی کرو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سارعو الی التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں الی اداء الطاعات، نیکیاں کرنے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں جلدی کرو۔ وعن جمان الی الصلوات الخمس، اور حضرت جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں جو دن میں فرض ہیں ان کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں سارعو الی الجہاد، کہ اس سارعو کا معنی ہے کہ جہاد کرنے میں جلدی کرو۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں سارعو الی التوبہ، توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ حضرت امام محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ الْعُمُومُ وَيَدْخُلُ فِيهِ سَائِرُ الْأَنْوَاعِ، کہ سارعو کا جلدی کرو، اس میں ساری کی ساری نیکیاں شامل ہیں، کہ جس نیکی کا موقع آ گیا اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ جو بھلائی تمہارے سامنے ہے اس کی ادائیگی میں جلدی کرو، جو بھی نیکی کا کام ہے اس میں تاخیر مت کرو، جلدی کرو۔ سارعو، جلدی کرو۔ تو مختلف اقوال کا مجموعہ یہ نکلا کہ سارعو کا معنی ہے کہ جس حکم کی، جس فرض کی ادائیگی کا وقت ہو اس وقت میں اس کام کو جلدی کر دو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ جو کام بھی تمہارے سامنے ہو اس کے کرنے میں جلدی کرو، پھر تمہیں رب کی مغفرت نصیب ہوگی۔ سارعو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف اسباب ہیں، اقوال ہیں۔
کہ جلدی کرو رب کی بارگاہ میں آنے میں۔ امام عبد بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا ابن ابی رباح سے یہ روایت نقل کی کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسرائیل کی بڑی شان تھی رب کی بارگاہ میں۔ بنو اسرائیل کانوا اکرم علی اللہ تعالی منا۔ یا رسول اللہ، بنو اسرائیل کی اللہ نے بڑی عظمت بڑھائی، انہیں یہ شان عطا فرمائی، اور ہم سے زیادہ انہیں یہ عزت دی تھی کہ جب بھی کوئی بنو اسرائیل کا شخص گناہ کرتا، اسے گناہ ہو جاتا، تو اس کے گناہ کا جو کفارہ ہوتا، اس کے گناہ کا جو کفارہ ہوتا، وہ اس گناہ گار کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا، وہ اس کفارے کو ادا کرتا، گناہ سے بری ہو جاتا۔ قالوا اذا اذنب احدهم ذنبا اصبحت کفارۃ ذنبه مکتوبۃ فی عتبۃ دارہ، اس کی تحریر چوکھٹ پہ دروازے پہ لکھ دیا جاتا۔ کیا لکھا جاتا؟ کسی کا کفارہ لکھا جاتا، اجدا انفک، اپنی ناک کو کاٹ، اجدا اذنک، اپنے کان کو چیرا لگا دے۔ یعنی بنو اسرائیل جب گناہ کرتے تو ان کے گناہ کا کفارہ انہیں بتا دیا جاتا، وہ اس کو ادا کرتے، گناہ سے پاک ہو جاتے، پھر گناہ کی معافی ہو جاتی۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے صحابی کی یہ بات سنی اور آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ فنزلت هذه الآیہ، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر من ذالکم، اے میرے صحابہ تمہیں بشارت ہو کہ اللہ نے بنو اسرائیل سے بھی زیادہ اعزاز ہمیں عطا فرما دیا، ان سے زیادہ عزت ہمیں مل گئی ہے۔ اور پھر حضور نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی، اس آیت کو آپ نے تلاوت فرمایا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ آیات نازل ہوئی تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بنو اسرائیل سے زیادہ اعزاز دے دیا کہ پہلی امتوں کا بنو اسرائیل کا حل یہ تھا کہ وہ گناہ کرتے، دروازے پہ لکھا جاتا، گناہ بھی لکھا جاتا اور اس کا کفارہ بھی لکھا جاتا۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے کہ ہم رات بھر گناہ کرتے ہیں، مالک ہمارے گناہوں کو لوگوں میں مشہور نہیں کرتا بلکہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں دیتا۔ بنو اسرائیل کے گناہ گاروں کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی، ہر کوئی اس سے اکا ہو جاتا،
لیکن اس امت کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ اگر ان سے گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ ذکر اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے استغفار کریں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اب گناہ کا کفارہ دروازوں پر نہیں لکھا جائے گا، گناہوں کی تشہیر نہیں ہوگی، گناہوں سے دوسروں کو باخبر کر کے رسوائی اور ذلت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ فرماتا ہے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر کے استغفار کرو گی، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب یہ معاملہ ہمارا اور بندے کا ہے۔ پہلے اس معاملے میں ہم نے ساری عوام کو شریک رکھا کہ جو گناہ کرے گا اس کا گناہ پل بھر میں دوسروں کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس امت کو یہ اعزاز دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ تو رب نے معاف کرنے ہیں، اے میرے محبوب کی امتیوں، تم گناہ کر کے مجھے یاد کر کے توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135، یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت شیطان ابلیس رویا، گڑ گڑا کر رویا اور آہ و بکا کی۔ بعض آیات ایسی ہیں جن کے نازل ہونے سے شیطان رویا۔ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان رویا، ابلیس رویا۔ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو شیطان رویا۔ اسی طرح جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تب بھی شیطان روتا ہے، اذان کے کلمات سنتا ہے تو بھاگتا ہے، اور ان آیات کو سنتا ہے مومن کی زبان سے تو روتا ہے۔ حضرت عطاء بن خالد سے امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی، لما نزلت صاح ابلیس بجنودہ، ابلیس اور اس کے پورے لشکر نے ماتم کیا، وحصا علی رأسہ التراب، زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنے لگا، ودعا بالویل والثبور، آہو بکا کرنے لگا اور کہنے لگا میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، حتی جاءت جنودہ من کل بر و بحر، خشکی اور تری کے سارے شیطان، جنات، ابلیس کا لشکر سارے حاضر ہو گئے، کہنے لگے ماذا یا سیدنا، اے سردار کیا ہوا؟ تو ابلیس کہنے لگا آیت نازلت فی کتاب اللہ، قرآن میں ایک آیت نازل ہو گئی ہے، لا يضر بعدها احدا من بنی آدم ذنب، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی انسان کو، کسی مسلمان کو اب گناہ نقصان نہیں دے سکتا، اب گناہ اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ قال وما ہی، لشکر نے کہا کون سی آیت ہے جس سے ابن آدم آج بچ گیا؟ فاخبرہم، تو ابلیس نے کہا کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، یہ آیت اس نے بتائی، کہا یہ آیت، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، حتی جاءت جنودہ من کل بر و بحر، خشکی اور تری کے سارے شیطان، جنات، ابلیس کا لشکر سارے حاضر ہو گئے، کہنے لگے ماذا یا سیدنا، اے سردار کیا ہوا؟ تو ابلیس کہنے لگا آیت نازلت فی کتاب اللہ،
اللہ رب العزت نے نازل کر کے میری کمر توڑ دی ہے، میں جتنے بھی گناہ ان سے کروا لوں یہ سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ جہنم بھرنی ہے لیکن مالک ان گناہگاروں کی بخشش فرماتا جائے گا، مغفرت فرماتا جائے گا اور میرا پروگرام ادھورا رہے گا۔ تو ابلیس کی حوالی کہنے لگے نفتح لهم باب الاحوال فلا یتوبون ولا یستغفرون، کہنے لگے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، ہم ان گناہگاروں کے سامنے امیدوں کے دروازے کھول دیں گے، ان کے سامنے ہم باب الاحوال خواہشات کے دروازے کھول دیں گے، فلا یتوبون یہ توبہ کریں گے نہیں، ولا یستغفرون اور یہ استغفار کی طرف نہیں آئیں گے، ولا یرون الا انہم علی الحق اور یہ یہی خیال کریں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ ہم انسان کو اتنے وسوسے میں ڈال دیں گے، اتنی خواہشات میں ڈال دیں گے، اس کے سامنے امیدوں کے دروازے کھول دیں گے، وہ یہ سمجھے گا، کہے گا کہ گناہ ہو گیا ہے چلو توبہ کر لوں گا، توبہ کا وقت آئے پھر کبھی توبہ کر لوں گا، ابھی یہ گناہ کر لیتا ہوں، ابھی بہت زندگی پڑی ہے پھر کبھی توبہ کر لوں گا، بعد استغفار کر لوں گا۔ تو شیطان کے حواریوں نے کہا ہم اس کے سامنے امید کے دروازے کھول دیں گے، نہ توبہ کی طرف آ سکے نہ استغفار کی طرف آ سکے، اور ہم اس کے سامنے اس کے گناہوں کو اس طرح مزین کر دیں گے، سجا دیں گے اس کے گناہ اس کے سامنے، یہ سمجھے گا انہم علی الحق کہ میں ہی حق پر ہوں، فرضی منہم بذالک، تو یہ بات سن کر ابلیس نے رونا بند کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اب ہم اس پہ کام کریں گے کہ انسان توبہ اور استغفار کی طرف آ ہی نہ سکے اور توبہ اور استغفار کو ٹالتا رہے، آگے لے جاتا رہے کہ ابھی نہیں کل کر لوں گا، ابھی نہیں پھر کبھی صحیح۔ اور سب سے بڑا ہتھیار جو ابلیس نے پھینکا وَلَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ، گناہ کرے گا، گمراہی پر ہوگا، بد عقیدگی پر ہوگا، لیکن سمجھے گا کہ میں ٹھیک ہوں، میں حق پر جا رہا ہوں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا جب تم کسی گمراہ کو دیکھو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں حق پر ہوں تو پھر تم کیا کرو، یہ دعا کرو کہ اے اللہ یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، جو تیرے نزدیک حق ہے اس راستے پر اس کو لے آ، اے مالک اس کو اس حق پر لے آ، یہ اپنے آپ کو حق کی طرف منسوب تو کر رہا ہے، تو اس کو توفیق توبہ اور توفیق ہدایت عطا فرما۔ تو ابلیس رویا، شیطان رویا اس آیت کے نازل ہونے پر، تو اس آیت پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے اور اس کو اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں بہت بڑی بشارت اہل ایمان کو دی گئی، والذین اذا فعلوا، وہ جب کرتے ہیں فاحشۃ زنا او ظلموا انفسهم یا اپنی جانوں پر ظلم، ذکر اللہ اور وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور گناہ کون معاف کرتا ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا اور وہ ان گناہوں پر مصر نہیں ہوتے، پکے نہیں ہوتے، جمتے نہیں،
علی ما فعلوا، جو وہ کرتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوں، انہیں پتا ہو کہ یہ گناہ ہے تو پھر اس پر وہ جمتے نہیں، ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے بچنے کی سبیل ڈھونڈتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مختلف شان نزول ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی اور ایک ثقفی صحابی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھائی بھائی بنایا تھا، ان میں اخوت قائم کی تھی۔ جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انصاری کا ایک مہاجر بھائی بنا دیا۔ تو اب کسی انصاری کے پاس رہنے کے 2 مکان تھے تو ایک مکان اس کو دے دیا اپنے مہاجر بھائی کو، کھانے پینے میں شریک کر دیا۔ اگر ایک ہی مکان تھا تو اس میں پردہ لگا کر ایک حصہ اپنے انصاری بھائی کو دے دیا۔ تو ہوا کیا کہ انصاری اور ثقفی دونوں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوہ میں تشریف لے گئے، اور جو ثقفی تھا مہاجر، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد پر گیا۔ وخلف الانصار فی اہلہ وعادتہ، اور جو انصاری صحابی تھا وہ وہیں پر رہ گیا گھر والوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ تو انصاری جو صحابی تھے، انصاری تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے ثقفی بھائی کی بیوی گھر میں اکیلی تھی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اسے پکڑا اور بوسہ دے دیا۔ بوسہ دینا تھا کہ وہ چیخنے چلانے لگا کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، مجھ سے تو بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا پہاڑوں کی طرف چڑھ گیا، دوڑتا ہوا، روتا ہوا، اپنا چہرہ چھپاتا ہوا پہاڑوں پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا، اور اپنے اس فعل پر نادم ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحابی ثقفی تھا مہاجر، اس کو پتہ چلا تو وہ ڈھونڈتا ہوا اس انصاری بھائی کے پاس آیا اور کہنے لگا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، وہاں حضور فیصلہ فرما دیتے۔ جب واپس آئے تو انصاری صحابی کی ساری بات عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ کیا ہے اور یہ پہاڑوں میں دوڑ گیا، میں اسے تلاش کرنے گیا تو یہ سجدے میں گرا ہوا، یہ کہہ رہا تھا رب ذنبی ذنبی قد خنت اخی، اے اللہ مجھے معاف فرما، میں نے گناہ کر دیا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عصر کا وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، ماجرا عرض کیا، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کے صحابی کی توبہ قبول فرما لی ہے اور حکم فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت اور یہ معافی صرف اسی کے لیے ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے یہ حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل للناس عامۃ، یہ بشارت میری ساری امت کے لیے ہے، میری ساری امت کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا کہ گناہ ہو جانے کے بعد لم یصروا، گناہ ہو گیا اس پر اصرار نہ کریں، اس پر قائم نہ رہیں، ڈٹ نہ جائیں،
بلکہ فوراً اسے چھوڑ دیں اور ندامت کا اظہار کریں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی فحش کام ان سے ہو جائے، فحش کا معنی ہے حد سے گزر جانا، حد سے، لمٹ سے نکل جانا، اور فحش ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جنہیں کبیرہ شمار کیا گیا ہے، کبیرہ گناہ، اور ظلموا انفسہم سے مراد صغیرہ گناہ ہے، یعنی جب اہل ایمان سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے یا پھر صغیرہ گناہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے تو اللہ قبول فرمانے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ شرط صرف یہ لم یصروا، اپنے اس گناہ پر مصر نہ رہیں، اس پر ڈٹ نہ جائیں، اس کو عادت نہ بنا لیں، اس کو اپنا معمول نہ بنا لیں۔ ایک آدھ دفعہ ہو گیا تو چھوڑ دیں اور سچے دل کے ساتھ اسے چھوڑ دیں۔ ہاں اگر توبہ کر لی، گناہ ایک دفعہ ہو گیا، پھر اسے توبہ کر لی، پھر بھولے سے وہی گناہ ہو گیا، تو روایت میں آتا ہے لا کبیرۃ مع الاصرار، یہ اصرار نہیں ہے، اس نے توبہ کر لی، نادانی میں اس سے دوبارہ گناہ ہو گیا تو پھر یہ اس کے حق میں اب کبیرہ نہیں، ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور کوئی چھوٹا گناہ، صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا جب اس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اگر صغیرہ گناہ اور بندہ اس کو بار بار کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ اگر ہو گیا اور بندے نے فوراً توبہ کر لی تو یوں ہی سمجھے کہ یہ صغیرہ ہو گیا، کہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے، اب بندوں کے حقوق میں سے جو کمی ہوئی ہے، حق تلفی ہوئی ہے، وہ باقی رہ گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، اے عمر، یہ ساری امت کے لیے بشارت ہے کہ اللہ رب العزت سب کو معاف فرمائے گا، جو جتنا بڑا گناہ کر لے اس سے فوراً ندامت کا اظہار کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے اصرار کرنا اور اس پر ڈٹ جانا، یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ اور امام آلوسی نے اور امام ابن جریر طبری نے یہ روایت نقل کی کہ اگر بندہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہ سے، اگر گناہ کیا اور توبہ کر لے، اگرچہ وہ 70 بار ہی گناہ کرے اور توبہ توڑ دے تو پھر بھی اللہ رب العزت اس کی معافی فرمانے والا ہے، پھر بھی وہ مغفرت کا اہل ہے، اور پھر بھی وہ مصرین میں شمار نہیں ہوگا۔ مصرین میں وہ شمار ہوگا جو توبہ کرے اور پھر جان بوجھ کر بالارادہ، ارادے کے ساتھ وہی گناہ کر لے۔ اسے کہا جاتا ہے مصر، گناہ کو عادت بنانے والا۔ تو گناہ کو عادت بنا لینے والا، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رابعہ عدویہ بصریہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے تھے استغفارنا ھذا یحتاج الی الاستغفار الکثیر، کہ ہم جو توبہ کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے کہ یہ جو ہم توبہ کرتے زبان کے ساتھ اور دل سے نادم نہیں ہوتے، جس طرح ہمارا کوئی دشمن ہو، اسے کوئی تکلیف پہنچے یا مصیبت پہنچے تو ہم اوپر سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور دل سے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا، اس کا نقصان ہو گیا، لیکن اوپر سے اس کو مزید ستانے کے لیے کہتے ہیں بڑا دکھ ہوا تمہارے ساتھ، یہ بڑا ظلم ہو گیا۔ تو اوپر سے استغفار کرنا اور دل سے ندامت کا اظہار نہ کرنا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ توبہ کی ضرورت ہے،
بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. اس کے لیے معمولی استغفار سے کام نہیں چلے گا، بلکہ استغفارنا ھذا یحتاج الی الاستغفار الکثیر، کہ ہماری توبہ بھی توبہ کے قابل ہے کہ بہت زیادہ اس سے توبہ کی جائے، کہ ہمیں صحیح توبہ کا معنی بھی نہیں پتا اور استغفار کے معنی سے بھی ہم آشنا نہیں. اس آیت میں استغفار اور گناہ اور اس کے بعد توبہ کرنا، اس کے درمیان ایک اور چیز ذکر کی گئی، ذکر اللہ، کہ وہ اللہ کو یاد کرے. جب گناہ ہو گیا تو پھر دیکھیں اللہ کو یاد کریں. اللہ کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ پھر یہ سوچیں کہ یہ جو ہم سے گناہ ہوا ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس گناہ کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور اس کی معافی کیسے ممکن ہے. ذکر اللہ، پھر وہ اس گناہ پر خوفزدہ ہو جائے، اس گناہ پر خوفزدہ ہو جائے، اس کے عواقب اور اس کے جو نتائج ہیں ان سے ڈر جائے، اور جو قرآن اور حدیث میں اس گناہ کے بارے میں وارد ہوا ہے، جو تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہیں، ان کو وہ پڑھیں یا سنیں یا پوچھیں کسی سے اور پھر استغفار کریں. یہ نہیں کہ بندے سے گناہ ہو گیا بس خیر اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لی تھی میں نے سے، یہ نہیں. ذکر اللہ، یہاں پر اس گناہ کی پوری معرفت اور معلومات بھی حاصل کرنی ہے کہ یہ جو گناہ ہوا ہے یہ کس درجے کا گناہ ہے، یہ کیسے معاف ہوگا. صرف اللہ سے معافی مانگنے سے معاف ہوگا یا لوگوں سے بھی پوچھ لوں، جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہے یا نہیں مانگنی، شریعت کا کوئی حج ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ گناہ محض حقوق اللہ میں سے یا اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے. بندہ پوری زندگی چوری کرتا رہے اور آخر میں کہے میں نے چوری سے توبہ کر لی اور اس مال کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، تو یہ اس کی توبہ نہیں ہے، بلکہ جن کا مال لوٹا ہے ان کو واپس بھی پہنچانا ہے، اور محض واپس نہیں پہنچانا، ان سے معافی بھی مانگنی ہے کہ ان کا مال موقع پر تو ان سے لوٹ لیا تھا، اگر بعد میں دے دیا تو موقع پر تو وہ محروم ہوئے، پریشانی کا شکار ہوئے، تو معافی بھی مانگنی ہے. تو اس لیے کہا ذکر اللہ، پھر وہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے احکام کو یاد کریں، اس گناہ سے متعلق جو شریعت نے حکم دیا ہے اسے یاد کریں. فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر استغفار کی سبیل ڈھونڈیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، جو یہ کر لے، حضور علیہ السلام نے فرمایا گناہ ہو جائے 2 رکعت نماز نفل بندہ وضو کر کے پڑھ لے، باطہارت ہو کر 2 نفل پڑھ لے اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی گناہ کو معاف فرما دے گا. آسان سا حل ہے استغفار کا، لیکن اس سے پہلے جو ذکر اللہ یہ حکم دیا یہ بڑا سخت ہے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے گناہ کے فوراً بعد کا ذکر اللہ، گناہ ہو گیا تو میں زبان سے استغفار کافی نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کی معلومات حاصل کر کے اور اس کے عواقب اور نتائج کو ذہن میں رکھ کے خوف زدہ ہو جائے اور رب سے معافی مانگے اور اس خوف کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھائے رکھے کہ یہ گناہ کروں گا تو قیامت کے دن یہ سزا ہوگی، یہ گناہ کروں گا تو قبر میں یہ عذاب ہوگا. ذکر اللہ اے تذکروا حقہ العظیم و وعیدہ او ذکروا العرض علیہ او سوالہ عن الذنب یوم القیامہ. استغفار کر کے خاموش نہ بیٹھ جائے، بلکہ ہر وقت یہ خدشہ ذہن میں رکھے کہ اگر مالک نے پوچھ لیا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا تو پھر کیا جواب دوں گا. اسی پشیمانی میں زندگی گزارے اور اسی حالت میں رہے تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے.
اللہ کے جمال کو دیکھے تو اس سے حیا کرے، اللہ کے جلال کو دیکھے تو اس سے ڈرے۔ ہماری اکثریت ایسی ہے، گناہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ادھر گناہ بھی کر رہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بات نہیں، فرمایا ذکر اللہ، اللہ کو کچھ اہمیت بھی دو، اس کا خوف بھی ذہن میں رکھو۔ اللہ رب العزت کا خوف اگر ذہن میں نہیں اور زبان سے کہتے بھی جا رہے ہو استغفر اللہ، تو کوئی معافی نہیں، بلکہ اللہ کو یاد رکھو، اس کے جلال کو، اس کی قہاریت کو، قیامت کے دن اس کی طرف سے حساب کو، سوال جواب کو ذہن میں رکھو اور پھر استغفار کرو۔ اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو وہ کرتے ہیں اگر جانتے ہیں تو پھر وہ گناہ نہیں کرتے، اس پر ڈٹ نہیں جاتے بلکہ فوراً اس سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جو گناہ کرنے کے بعد ڈر جائیں پھر استغفار کریں تو ان کے لیے مغفرت ہے اپنے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے باغات ہیں رب کی طرف سے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کتنا ہی خوبصورت اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان نیکیاں کرنے والوں کے لیے۔ ابتدا میں فرمایا سارعوا، جلدی کرو اپنے رب سے معافی مانگنے میں، مغفرت کی طرف۔ مالک کائنات ہمیں ان فرصت کے لمحات میں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر